السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا 16واں رکوع، آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں، جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں، یعنی میراث وغیرہ، اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں۔ نیز اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ جی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہیں، اور اس آیت کا اس آیت سے گہرا تعلق ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے، جن کی تفصیل اسی سورت کی آیت نمبر 3 کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، تاکہ ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس قدر اخوت اور بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض دفعہ ان کی زندگی تلخ ہو جاتی۔ اس آیت کے ذریعے اولیاء کو ان کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرے جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کرو، اور ان کے جو دوسرے حقوق وراثت وغیرہ ہوں وہ بھی انہیں ادا کر دو۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے یتیم بچیوں کا وراثت میں حصہ مراد لیا ہے، جس کے احکام پہلے اسی سورت کی آیت نمبر 11 میں گزر چکے ہیں۔ دور جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ وہ نہ میت کی بیوی کو وراثت سے کچھ حصہ دیتے تھے اور نہ یتیم لڑکیوں کو، بلکہ وراثت کے حقدار صرف وہ لڑکے سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کی روح سے بیواؤں، یتیم لڑکیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حقدار بنا دیا، اور اس آیت میں ما کتب لہن کے الفاظ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسے یتیم بچے جو ان کے ولی کے زیر کفالت ہیں، ان کے حقوق بھی انہیں پورے ادا کرو، اور کسی طرح سے بھی ان سے ناانصافی نہ کرو۔ یتیموں سے حسن سلوک کے سلسلے میں بھی پہلے سورہ نساء کی ابتدا میں تفصیل گزر چکی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کا مطلب یہ بیان فرماتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو، اور اسے چھوڑ دینا چاہے، اور عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یا نان نفقہ معاف کر دیتی ہوں مگر مجھے طلاق نہ دے۔ یہ آیت اس باب میں اتری۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے، اور میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، گویا میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔